28واں پارہ ہے سورۃ الحشر، آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ کے اندر یہود کے مختلف قبائل آباد تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ یہ کیا کہ ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کر اس کا جواب دیں گے، اور اگر کوئی دشمن ہم میں سے کسی پر حملہ کرے تو ہم اپنے ہی بندوں کے خلاف ان کے دشمن کا معاون نہیں بنیں گے۔ لیکن اس مسئلے میں یہود کا قبیلہ بنو نذیر، ان لوگوں نے ابتداءً بہت زیادہ مخالفت کی، مسلمانوں کو مختلف قسم کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پھر مسلمانوں پر کفار مشرکین مکہ کے ذریعے چڑھائی کرنے کے لیے ان کو آمادہ کر دیا اور اپنی طرف سے تعاون کی، دہانی کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر دیا اور بنو نذیر کے مقابلے میں ایک فیصلہ کیا کہ ان کو کچل دیا جائے، کیونکہ یہ عہد کے خلاف چلنے والے ہیں، اور یہ عام دنیا کا نظام ہے، جو عہد کیا جائے اور لوگ اس عہد کے موافق نہیں چلتے تو ان کو خواہ سزا دی جاتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان لوگوں کا گھیراؤ کیا اور انہوں نے اپنے قلعوں کے اندر پناہ لے لی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قلعے ہمیں محفوظ بنا دیں گے، لیکن اللہ نے انجام کار اپنے عذاب کو یوں مسلط کر دیا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے قلعوں کو برباد کرنے لگ گئے، خراب کرنے لگ گئے۔ اس لیے جب انہوں نے اپنے قلعے کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر، چونکہ نہ وہ ہتھیار ڈال رہے تھے اور نہ باہر میدان میں نکل رہے تھے جنگ کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے مسلمانوں کو حکم دے چکے کہ آپ ان کے یہ جو کھجور کے درخت کڑے ہیں یہ آپ کاٹ ڈالیں، تاکہ ان کے اندر کوئی غیرت پیدا ہو، یہ باہر نکلے اور میدان میں آ جائے اور لڑیں۔ تو مسلمانوں نے ان کے کچھ درخت جو پھلدار درخت تھے، کھجور والے تھے، ان کو کاٹ ڈالا، اور ان کاٹ ڈالنے کے باوجود وہ باہر نکلنے پہ تو آمادہ نہیں ہوئے، البتہ صلح پہ آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے جی ہم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تم جو شرائط کہتے ہو ہم ان تمام شرائط کو ماننے کے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے شرائط رکھ دیے کہ تم آئندہ کے لیے مدینہ کے اندر نہیں رہو گے، تم پورے کے پورے قبیلے والے یہاں سے ہجرت کرو گے، نکلو گے یہاں سے۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جلاوط نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ تو خیبر چلے گئے اور کچھ شام چلے گئے، اور چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ یہاں آپ کا جتنا مال ہے آپ یہ مال یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، جتنے آپ کی ہمت ہو، لیکن جو غیر منقولہ چیزیں ہیں جیسے زمینیں ہوگی، باغات ہوگی، وہ وہیں چھوڑ گئے۔ لہذا جتنا ان کے بس میں تھا، یہاں تک کہ گھروں کے دروازے بھی وہ کاٹ ڈال کے وہ ساتھ لے گئے۔
اور ان کی زمینیں، ان کے باغات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین میں تقسیم کر سکے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس بات کا بیان فرما رہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو تم نے کاٹ ڈالے کھجور کے درخت میں سے، لینا کہتے ہیں کھجور کا پلدار درخت، او ترکتموها قائمۃ، یا تم لوگوں نے چھوڑ دیے ان درختوں کو، بعض درختوں کو، اعلی اصولها، اپنے جڑوں کے اوپر کھڑے کھڑے، فباذن اللہ، تو یہ تم لوگوں نے اللہ کے حکم سے کیا، یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، اللہ کی چاہت بھی یہی تھی، اللہ نے اپنے پیغمبر کے زبان سے یہ بات جاری فرما دی، اللہ ہی کا حکم تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اللہ اس سے نافرمانوں کو رسوا کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے جہاں کہیں مسلمان کا مد مقابل کہیں بھی کوئی کافر اگر وہ شرارت کرتا رہتا ہے اور ایک طرف نہ تو سامنے لڑنے کے لیے آتا ہے اور نہ ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے مواقع پہ ان کا مالی نقصان کر سکتے ہیں اور یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی یہود کے مقابلے کے لیے وہ تو نہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، نہ وہ صلح کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لو، ان کی معیشت کے حوالے سے ان کو نقصان پہنچا دے۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر ان کے کھجور کے درخت کو کاٹ چکے ہیں، جس کے بعد وہ خود بخود آمادہ ہو گئے۔ آج کا یہود بھی آمادہ ہوگا اسی بات پہ۔ اس لیے جو ہمارے بس میں ہے کہ ان کے وہ مصنوعات جس کے بغیر ہمارا گزارا چل سکتا ہے، تو کم از کم وہ تو ہم چھوڑ دیں۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے مشروبات ہماری بہت ساری موجود ہیں ان کے علاوہ، اب خواہ مخواہ بندہ پیپسی پی لے، کوکا پی لے، اب خواہ مخواہ بندہ 7 اپ اور اسپرائٹ یہ چیزیں پی لے۔ اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، جو ان کے مناسب ہم چھوڑ سکتے ہیں، ان کے صابن، ان کے شیمپو، تو یہ وہی چیز جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے اس معیشی نظام کو، معیشت والے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے صرف نام بدل دیے ہیں، لیکن الحمدللہ آج مسلمان نے ان کے مقابلے میں محنت کی ہے اور اس کے مقابلے میں اور پروڈکٹس پیدا کیے ہوئے ہیں اور معاشرے میں، مارکیٹ میں بھی آ رہی ہیں۔ بہر اللہ فرماتے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو کچھ اللہ نے لوٹا دیا اپنے رسول پر ان میں سے، یعنی ان کے مال میں سے جو اللہ نے لوٹا دیا، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تم لوگوں نے ان پر نہ کوئی گھوڑے دوڑا دیے اور نہ کوئی اونٹ دوڑا دیے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس پر چاہ لیتے اپنے رسولوں کو مسلط کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان سے ایک طرف باغات، ان سے ایک طرف زمینیں رہ گئی، وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی، اور ساتھ ساتھ 50 زریں ان سے رہ گئیں، وہ بھی مسلمانوں کی، اور تقریباً 350 کے قریب یہ مختلف قسم کے ان سے چیزیں جو ہے برآمد ہو گئی۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ان کے ساتھ لڑائی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں لوٹا دی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ دنیا کے اندر مسلمان جب کافر کے ساتھ لڑ رہا ہے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو کافر جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال لیتا ہے اور اس سے مسلمانوں کو کچھ منافع مل جاتے ہیں، جس کو مال فے کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا، مسلمان جب کافر کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو ان کے ساتھ جہاد میں قتال کر کے، لڑائی کر کے، اس کے بعد ان سے جو منافع حاصل ہو جاتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مال فے یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہونے والا مال، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے خرچہ نکال سکتے ہیں، اور پھر جو بقیہ ہوگا اس کو غریب و فقیر مسکینوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں،
اور مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے اس سے کچھ چیزیں بھی خرید سکتے ہیں۔ جیسے میدان جہاد میں جانے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت ہے، گھوڑے خرید سکتے ہیں، ہتھیار کی ضرورت ہے، ہتھیار خرید سکتے ہیں۔ جبکہ مال غنیمت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے 5 حصے بنا کے، تو 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا، یعنی 5واں حصہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات، اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اور بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو ایک مال فی ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر جو مال حاصل ہو گیا تو یہ مال فی تھا، کیونکہ لڑائی کے بغیر یہ مال حاصل ہو گیا تھا۔ اسی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو اللہ نے لوٹا دیا اپنے پیغمبر پر بستی والوں سے، فللہ وللرسول، تو اس میں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے، ولذی القربى، اور رشتہ داروں کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے 5 خاندان ہیں، جیسا کہ حضرت عباس کے آل یا آل علی رضی اللہ تعالی عنہ، آل عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آل حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آل عقیل یہ تقریباً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذوی القربہ میں سے ہیں، چونکہ ان لوگوں کے لیے عام حالات کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کا لینا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو مال فی میں مستقل حصہ ملتا تھا، اور مال غنیمت میں سے 1/5 مل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ تقسیم کر لیتے تھے۔ والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اب یہ جو مال فی ہوا کرتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے دیتے ہیں اور حضور کو اختیار دے دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کریں اور معاشرے کے غریب، فقیر، مسکین، یتیم اور مسافر کو بھی دے دیں۔ یہ کس واسطے؟ اللہ چاہتے یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ مال چند ہاتھوں کے اندر گردش نہ کریں۔ آج دنیا کا نظام یہی چل رہا ہے کہ دنیا کا پیسہ چند مالداروں کے ہاتھ میں گھوم رہا ہے، تو مالدار مالدار بنتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال گردش نہ کرے تم میں سے صرف مالداروں کے درمیان، بلکہ اس مال میں سے غریب، فقیر، مسکین اور یتیم کا حق ہے۔ اس لیے کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں نظام وہ دنیا کے اندر فیل نظام ہے، اسلام اس سے ممانعت کرتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں پیغمبر دے دے تم اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے پیغمبر روکے تم اس سے باز آ جاؤ۔ حلال اور حرام کے حوالے سے، جائز اور ناجائز کے حوالے سے ہمارے لوگوں کا ایک سوچ ہوتا ہے بس جی ہمیں قرآن میں دکھا دے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم قرآن ہی کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ قرآن کی تشریحات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہاں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو پیغمبر دے وہ لے لو، جو پیغمبر تمہیں جس چیز سے پیغمبر روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تو جیسے اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جن سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو، ایسے ہی پیغمبر نے بھی جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب پینے کے حوالے سے جو مذمت احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، شراب سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہوئی اس طرح کے، اس کے نچوڑنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کے لانے والے، اس کے مہیا کرنے والے، ان سب پر، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث سے اس کے علاوہ جتنی چیز ثابت ہوتی ہے وہ ساری امت کے لیے قابل عمل ہے اور موجب عمل ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو احکام دے چکے ہیں اگر ان احکام کو بجا نہیں لائیں گے تو اللہ پاک سخت سزا میں مبتلا کر ڈالیں گے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، جو تم نے کاٹ ڈالے کھجور کے پھلدار درخت،
أو تركتموها قائمة على أصولها، یا جو تم نے چھوڑ دیے اپنے جھڑوں پر کھڑے ہوئے، فبإذن اللہ، پس اللہ کے حکم سے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کر لے نافرمانوں کو، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو اللہ نے لوٹا دیا اپنے پیغمبر پر ان سے، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، بس تم نہیں دوڑا چکے اس پر کوئی گھوڑا اور نہ کوئی اونٹ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جل شانہ مسلط کر لیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہ لیتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، اور جو کچھ اللہ نے لوٹا دیا اپنے پیغمبر پر بستی والوں سے، فللہ وللرسول، پس اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ نہ ہو جائے یہ مال چکر لگانے والا تم میں سے صرف مالداروں کے درمیان، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ تمہیں پیغمبر دے دے تم اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے پیغمبر تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن اللہ جل شانہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔